سکتی۔ یوم یکجہتی کشمیر کا دن 5 فروری کو پوری دنیا میں جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس روز قابض بھارتی افواج اور بھارتی تسلط کے خلاف کشمیری حریت پسندوں کی لہو رنگ تحریک آزادی کی مکمل حمایت کی جائے گی۔ ہر گزرنے والے دن جہاں بھارتی ظالم افواج کے مظالم میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں حریت پسندوں کے جذبے بھی مہمیز ہو رہے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے غاصبانہ تسلط اور ظلم و ستم کے خلاف 5 فروری کو دنیا بھر میں مظلومین کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ مظلومین کشمیر پر عرصہ حیات تنگ ہے، انسانی حقوق معطل ہیں اور ہر روز بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ خاموش تماشائی ہے اور حقوق بشر کے اداروں نے اپنے لب سی رکھے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں ایک طرف ڈریکونین فورسز ہیں اور دوسری طرف نہتے مظلوم کشمیری حریت پسند، جنہیں 70 سال سے پیدائشی حق کے خود ارادیت سے محروم رکھا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 2018 گزشتہ کئی دہائیوں میں سے سب سے زیادہ خونریز ثابت ہوا۔ 2019 میں بھارتی افواج کے مظالم اور مظلوم کشمیریوں کے جذبہ حریت میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ 7 لاکھ سے زائد بھارتی افواج نے پوری وادی کو چھاؤنی میں تبدیل کر رکھا ہے۔ جموں اینڈ کشمیر کولیشن سول سوسائٹی کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں تعینات انڈین فورسز کے اہلکار ذہنی دباؤ کے باعث گزشتہ سال 20 سیکورٹی اہلکاروں نے خودکشی کی۔ مقبوضہ وادی کی کل آبادی 1.25 کروڑ کے قریب ہے، جو تحریک آزادی کے مسئلے پر بیک آواز صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ شدت پسند ہندو رہنما انڈین گجرات کا قصاب نریندرا مودی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ گزشتہ دنوں کشمیر کے دورے کے دوران پوری وادی میں کرفیو کا سما تھا اور ڈرون کی پروازوں کے سائے میں ڈرپوک مودی کو کشمیر کا ناکام دورہ کرایا گیا، جس سے بھارت کا مکروہ چہرہ عالمی برادری پر عیاں ہو گیا ہے۔ 5 فروری کو پاکستان کے ہر شہر میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے آزاد کشمیر کونسل TNFJ کے عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح امریکہ افغانستان سے پسپائی کے بعد ذلت و رسوائی کا طوق گلے کا ہار بنا کر نکل رہا ہے، اسی طرح ایک روز قابض بھارتی افواج بھی مقبوضہ کشمیر سے رسوا ہو کر نکلیں گی اور کشمیر میں آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔